یہ جرگہ یہ قرارداد پیش کرتی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تجارت میں جتنے بھی رکاوٹیں حائل ہیں اسے فور ختم کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی راستے کھول دیے جائے۔ منظور ہے؟ یہ جرگہ یہ قرارداد پیش کرتی ہے کہ پاک افغان تجارت کھولنے کے لیے اس وقت جتنے بھی دھرنے چمن، پرلت، انگور اڈا، کورسل، تورخم، غلام خان اور خرلاچی میں جتنے بھی جرگے جاری ہیں ان سے بامقصد مذاکرات کیا جائے اور ان کے مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے۔ منظور ہے؟ یہ جرگہ یہ قرارداد پیش کرتی ہے کہ قبائلیوں کے ساتھ نقصانات کی مد میں جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی قبائلی ضلع میں ہو اس کو فی الفور پورا کیا جائے۔ منظور ہے؟ یہ امن جرگہ عزم استحکام آپریشن کی مکمل مخالفت کا اعلان کرتی ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اگر حکومت ایسی کوئی آپریشن کا ارادہ بھی رکھتی ہے تو اس معاملے کو بل فور پارلیمنٹ میں دیا جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اس پر تفصیلی بحث کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے اور ان کو تفصیلاً اس کے بعد اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ قبول ہے؟ تمام قبائلیوں کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا جائے کیونکہ مین سٹیک ہولڈرز قبائلی لوگ ہیں۔ یہ جرگہ ملک میں جاری لاقانونیت، غیر آئینی اقدامات، انسانی حقوق کی پامالی کی پرزور مذمت کرتی ہے اور یہ جرگہ مطالبہ کرتی ہے کہ تمام سیاسی اسیران بشمول بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو جن پہ سیاسی مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے اور ان کی رہائی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ قبول ہے؟ قبائل کا یہ جرگہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنوبی پختونخوا سے لے کر خیبر پختونخوا میں جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان پر وہاں کے مقامی آبادی کا حق تسلیم کیا جائے اور اس بات کی آئینی گارنٹی دی جائے۔ منظور ہے؟ Larger bench for the year, larger bench. یہ جرگہ ضمشدہ قبائلی اضلاع کے ساتھ کیے گئے جتنے بھی وعدے ہیں NFC ایوارڈ جن میں 3% کا وعدہ کیا تھا اور سالانہ 100 ارب روپے کے بقایات ان کی ادائیگی کا فوری مطالبہ کرتی ہے۔ منظور ہے؟ افغانستان اور پاکستان کہ بارڈر کو اکنامک کوریڈور میں تبدیل کیا جائے اور بارڈر پہ FBR کی سہولت دی جائے اور ون ڈاکومنٹ رجیم کو بحال کیا جائے۔ آپ سب کو یہ منظور ہے؟ ڈھیر مہربانی، ڈھیر شکریہ۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ پرابلم سے کیوں آپریشن ضروری کیوں ہے؟ آپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبختی سے پشتون، بلوچستان کا پشتون، قبائلی علاقے کا پشتون، راتا کا پشتون اور خیبر پختونخوا کا پشتون یہ اگر اکٹھا ہو جائے، ان کی زمین پنجاب کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین سندھ کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین بلوچ کی زندگی کی زمین سے زیادہ ہے۔ اور سورہ رحمان میں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں بیان کی ہے وہ آپ کے وطن میں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کیوں ہمارے لاکھوں افراد محنت مزدوروں کے دبئی کی گرمی میں کام کر رہے ہیں؟ کیوں اس بات کے بہادر بچے کوئٹہ کے کوئلے میں مر رہے ہیں؟ پاکستان میں موجودہ پاکستان میں پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، یہ بات واضح ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے نہ کوئی کسی کا غلام۔ ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا ہے۔ پشتون اپنے وطن پہ آباد ہے، سندھی اپنے وطن پہ آباد ہے، بلوچ اپنے وطن پہ آباد ہے، پنجابی اپنے وطن پہ آباد ہے۔ خدا ان کے وطنوں کو جنت الفردوس بنا دے، ان کو مبارک۔ ہمارا وطن پشتونخوا وطن، اس کے وسائل پہ
قرآن کریم کی روح سے بھی, اقوام متحدہ کی روح سے بھی, پاکستان کے آئین کی روح سے بھی, انسانیت کی روح سے بھی, ان وسائل کے سب سے پہلا ہمارے بچوں کا ہے. ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے, لیکن اس وقت بدقسمتی ہے. ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے جو دنیا کے پشتونخوا وطن کے بہت سارے خصوصیات ہیں, جانگڑتیاں بھی لری. اپریل مئی میں پاکستان اور ہندوستان کی تمام شہروں میں آگ اگلتے ہیں, آگ اگلی جاتی ہے. اور یہ وطن, اس وطن میں تھرا, مالاکنڈ, سوات, دیر, جنوبی پشتونخوا کے پہاڑی علاقے انٹرنیشنل ایئر کنڈیشن علاقے ہیں. اگر یہاں امن ہوگا, دنیا جہان گرمیوں سے آپ کے وطن آئے گی. دنیا جہاں کے لوگ گرمی سے بھاگ کے آپ کے وطنوں میں 3 مہینے کے لیے کمرے کرائے پہ لیں گے یا رہیں گے. ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن غلاموں کی حیثیت سے نہیں, غلاموں کی حیثیت سے نہیں. ہم یہاں پاکستان کے 5ویں حصے کے حصے دار ہوں گے. یہاں انگریز کی بادشاہی تھی, چوریاں کم تھی, حالانکہ وہ ہمارا وطن لوٹ رہا تھا, ہمارے وطن کے وسائل, لیکن اس نے ہمیں بہترین یونیورسٹیاں دی, بہترین پولیس سسٹم دیا, بہترین جوڈیشری دی, بہترین عدلے کا نظام دیا. جب سے پاکستان بنا, کم از کم 1000 میل کی ریلوے لائن ہم کھا چکے. کالا باغ سے جو ٹرین چلتی تھی, مالاکنڈ کی طرف جو ٹرین چلتی تھی, کوئٹہ اور یوب کے درمیان جو چلتی تھی, لنڈی کوتل فلانا, یہ ہم کھا چکے, غائب کر چکے. آج حالت یہ ہے, کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس, پیسوں کا راستہ ہم بتاتے ہیں. ہم آپ کو ہاتھ جوڑتے, خدا کے لیے ہمیں مت چھیڑو, ہمیں مت چھیڑو. IMF, ورلڈ بینک, فلانا, اس سے آپ نے 200 کروڑ روپے یا ارب روپے لے لیے ہیں. بتائیں آپ نے وزیرستان میں کتنا خرچ کیا, ان میں سے کرا میں کتنا خرچ کیا, بنو میں کتنا خرچ کیا, خٹک علاقے میں کتنا خرچ کیا, کوچا میں کتنا خرچ کیا. آپ کھائیں گے, لائیں گے, اور حساب ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ IMF کا جو روپیہ آپ نے پشتون وطن میں صرف کیا ہے اس کا میں ذمہ وار ہوں, باقی تم جانو, تمہارا سود جانے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پشتون آپ سے محمد علی جناح, گاندھی, فلانا, ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا, ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا؟ کیا ہمیں ان کی آنکھوں سے دشمنی تھی, ہمیں ان کی مذہب سے دشمنی تھی, انہوں نے بڑا بہترین سڑکیں ہمیں دی تھی. اصل میں ہم اپنے وطن پہ حکمرانی کرنا چاہتے تھے. ہم پشتون پاکستان کی حکمرانی میں 5واں حصہ چاہتے ہیں, افواج میں بھی 5واں حصہ, ہر ڈپارٹمنٹ میں 5واں حصہ, ہر خزانے میں 5واں حصہ, ہر زندگی میں 5واں حصہ. ہمارے وطن پہ پشتو زبان ہوگی, پنجابی کی اپنی زبان ہوگی, سندھی کی اپنی زبان ہوگی, بلوچ کی اپنی زبان ہوگی. کہتے ہیں پیپلز پارٹی محترم زرداری صاحب کہتے تھے پاکستان کپے, بالکل کپے. کپنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ صدر صاحب ہیں, پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں, قومی اسمبلی, سینیٹ اور صدر پاکستان. آپ پارلیمنٹ کو لکھیں کہ پشتون علاقے کے معدنیات پہ آئینی طور پہ پہلا حق پشتون بچے کا ہے. بلوچ علاقے پہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس پہ پہلا حق بلوچ, سارا مت دو ہم کو, لیکن آپ کو اتنا دینا پڑے گا کہ ہماروں لاکھوں مزدور جو اس وقت ہم پشاور کی گرمی میں, پنکھوں میں, پسینے میں بھرپور ہیں, ہمارے بچے لاکھوں عربی دنیا میں, وزیر, مسعود, شروانی, خٹک, مروت, کیوں ہم نے ان بچوں کو لانا ہے. اور وہ تب آئیں گے جب ہمارے ان وسائل پہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیے تھے, ہمارے بہادر باپ دادوں نے اس کو سنبھالا تھا,
اگر آپ کو IMF کے میں ادغوی خمار ہو بلف، اگر آپ کو واقعی مشکل ہے IMF کے قرضے، آپ مومن کے سنگ مرمر پہ اختیار مومن قبیلے کو دے دیں، افریدی کو اپنے وسائل پہ اختیار دے دیں، مروت کو اپنے گیس اور تیل پہ اختیار دے دیں، خرچک کو اپنے علاقے پہ دے دیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ہم IMF کا قرضہ اتار دیں گے اور پاکستان کا جھنڈا تمہاری باپ دادے کے قبر پہ بلا کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! اگر اس ملک کو چلانا ہے، افغانستان سے لڑائی غلط، نو کسی طرف نہیں۔ کیا کیا ہے افغانستان میں؟ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی ہم کر لیں گے۔ دہشت گردی پاکستان کا ایک کرنیل ریکارڈ پہ ہے، کرنل امام، وہ کہتا ہے میں نے 90,000 بدماشوں کو ٹریننگ دی، 90,000 جس میں عرب بھی تھے، جس میں عجم بھی تھے، جس میں پشتون بھی تھے، جس میں سب پتہ نہیں کیا چچر مچر سب بلا تھے، اور ان کے لسٹ نہیں رکھی کہ سرکار ہم سے سوکھ ساتھی ہے، نمونہ ساتھی 90,000 ایسے چلتے پھرتے خطرناک لوگوں کو اپنی دنیا میں چھوڑ دیا۔